بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے اس غزل کے جتنے بھی اشعار تھے یا شاعر کا تعارف تھا یا مشقی سوالات تھے، ان تمام کی الگ الگ ویڈیو بنا کے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اب ان تمام ویڈیوز کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر ہم حیدر علی آتش کا تعارف، غزل کے تمام اشعار کی تشریح اور اس کے ساتھ ساتھ مشقی سوالات مع جوابات مکمل آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ لہذا آپ الگ الگ اگر تشریح دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ شعر لکھیں گے، اس کی تشریح آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اگر آپ پوری ویڈیو یا پورے غزل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اس غزل کو شروع سے سنیں اور اس کو سمجھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ خواجہ حیدر علی آتش اردو کے ایک بہترین اور نامور شاعر ہیں۔ جماعت ناہم کے اندر ان کے غزل ہے تو ہم ان کے بارے میں سب سے پہلے ہم تعارف جانیں گے تاکہ ہمیں ان کی غزل کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش 1764 عیسوی میں 1764 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1846 عیسوی میں 1846۔ خواجہ حیدر علی آتش کا اصل نام حیدر علی تھا اور تخلص آتش تھا۔ یہ بھی ایک خاص ان کا تخلص تھا، یعنی کہ وہ بات اپنی اس انداز میں کرتے تھے کہ جذبات ابھارتے تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنا جو تخلص رکھا وہ آتش تھا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کی پیدائش کہاں ہوئی؟ فیض آباد لکھنؤ میں۔ فیض آباد شہر تھا اور لکھنؤ ریاست تھی۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ خواجہ علی بخش، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ معزز خاندان، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ کس کے دور میں؟ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ جو دلی کے ایک معزز خاندان سے، تو ان کے والد جو ہے وہ کہاں آ گئے؟ دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے۔ صغیر سن کا مطلب کیا ہے؟ چھوٹی عمر کے تھے، بچے تھے کہ والد وفات پا گئے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ والد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں۔ بچہ جو بھی کام کرتا ہے تو والد ان تمام اس حرکات پر نظر رکھتا ہے، تو اس لحاظ سے بچوں کی تربیت میں والد کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ مائیں بھی بہترین کردار ادا کرتی ہیں، لیکن زیادہ تر کردار جو ہے وہ باہر کے معاشرے میں، جو باہر انسان دیکھتا ہے تو اس میں والد کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ ان کے ساتھ کہاں آ گئے؟ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش کس کے شاگرد ہیں؟ تو غلام حمدانی مصحفی، آپ کے اپنے ہم عصر شاعر امام بخش ناسخ۔ امام بخش ناسخ یہ بھی لکھنؤ کے ایک بہترین نامور شاعر ہیں جو ان کے ہم عصر تھے۔ ہم عصر کا معنی مراد کیا ہے؟ ایک ہی زمانہ میں، ایک ہی وقت میں دونوں اکٹھے جو ہے وہ مشاعرے پڑھا کرتے تھے۔ کئی ادبی مارکے ہوئے، یعنی کہ ان کے آپس کے اندر جو ہے وہ بھی غزلیں پڑھتے تھے، یہ بھی غزلیں پڑھتے تھے، تو ان کے اندر کیا ہوتا تھا؟ آپس کے اندر جو ہے یہ ایک معاصرانہ چشمک ہو گئی، تو وہ ان کے درمیان ہوا کرتی تھی۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، بہت آزاد مزاج تھے۔
اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے۔ آتش غزل گو شاعر تھے۔ آتش کون تھے؟ غزل گو۔ ان کی وجہ شہرت کیا تھی؟ غزل گوئی۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تغزل یعنی کہ غزل کے جو موضوعات تھے، عشق، محبت، حسن، خوبصورتی، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی غزلوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ صنائی، مرصع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے، یعنی کہ یہ ایک فن تھا، الفاظ کو کیسے جوڑنا ہے، کیسے لگانا ہے، کون سا لفظ کہاں پہ بہترین اور اچھا لگے گا، تو یہ صناع، تیار کرنے والے، بنانے والے، تو یہ وہ تھے۔ تو ہم آتش کا عامیانہ اور سوقیانہ پن دکھائی نہیں۔ عامیانہ یعنی عام شعر ایسے نہیں ہوتے تھے کہ جو ایک عام لوکل قسم کے لوگ جو ہے وہ شعر کہہ دیتے۔ سوقیانہ بازاری لوگ جو ہے وہ شعر کہتے تھے، چونکہ لکھنؤ کی جو معاشرت تھی، جو لکھنؤ کی جو تہذیب تھی، وہ خوشحالی تھی اور اس کے اندر زیادہ تر عشق و محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ لیکن خواجہ حیدر علی آتش جو ہے، ان کی شاعری میں یہ ایک بہت عمدہ، یعنی کہ ان کی سمجھ لیں کہ خوبصورتی تھی، یا ان کا عمدہ ایک کلام تھا جس کے اندر سوقیانہ بازاری الفاظ جو ہے وہ نظر نہیں آتے تھے، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ آتش کے کلام میں فقر و غنا، فقر غربت، غنا مالداری، دولت مندی، توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا، تصوف، اللہ والی باتیں، نیک لوگوں کی باتیں، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کے اندر انسان ہمیشہ نہیں رہنا، اس طرح کے یہ موضوعات، قناعت پسندی، تھوڑی چیز پر اکتفا کرنا، درویشانہ رنگ، عاجزی، انکساری والے اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے، یعنی کہ یہ سارے کے سارے مضامین جو تھے وہ ان کی شاعری میں نظر آتے تھے۔ ان کی غزلوں میں تغزل، رجاعیت، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات، استعارات، نادر یعنی بہت کم، ایسی تشبیہات جو بہت کم پائی جاتی ہیں، عمدہ ثنائے بدائے، رندانہ موضوعات، جرت، بہادری کے موضوعات جو ہے ان کی شاعری کے اہم موضوعات تھے، اور آتش بیانی کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی اہم ہے۔ کلیات وہ مجموعہ ہوتا ہے جس میں شاعر کی پوری جو شاعری ہوتی ہے وہ ایک جگہ پہ مدون کر دی جاتی ہے، جمع کر دی جاتی ہے، اسے کلیات کہتے ہیں، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے، یعنی کہ تمام کی تمام صورتیں جو تھیں وہ وہاں پر کیا تھی؟ موجود تھی۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ رخ و زلف پر جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، یہ ہمارے سامنے ایک شعر ہے۔ تو اس کا مفہوم کو یوں بنے گا: محبوب کے چہرے اور زلفوں پر جان کھو کر دن رات روتا رہتا ہوں۔ رخ و زلف پر، رخ چہرہ، زلف زلفیں بال، جان کھویا کیا، جان کھو دی، اندھیرے اجالے میں رویا کیا، دن رات جو ہے محبوب کی تلاش میں، محبوب کی جستجو میں روتا رہا۔ اب دیکھتے ہیں اس کی تشریح طلب شعر میں بتایا گیا ہے کہ عاشق محبوب کے حسن و جمال پر اس قدر عاشق ہو چکا ہے کہ اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی کو کہا تھا نا، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، جان کی بازی لگا دی اس نے۔ محبوب کا چہرہ اتنا حسین ہے کہ اس کے چہرے پر رونق ہی رونق ہے۔ چاند سا چمکتا چہرہ، اس کو دیکھ کر دنیا کی تمام رونقیں ختم ہو گئی۔ اس کے نزدیک دنیا میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا محبوب ہے۔ اس کی زلفیں اس قدر خوبصورت ہیں کہ بکھرے تو ہر طرف تاریکی چھا جائے، دن کو رات میں تبدیل کر دے۔ عاشق اس کی تلاش میں دن رات روتا رہتا ہے۔ محبوب اس قدر حسین و جمیل ہے کہ اس کے چہرے کی رونق سے ہر طرف اجالا ہی اجالا نظر آتا ہے۔ وہ اس اجالے کی تلاش میں، جستجو میں دن رات گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اسی بات کو شاعر نے یوں بیان کیا:
یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، یہ آب و تاب حسن یہ عالم شباب کا، تم ہو کہ ایک پھول کھلا ہے گلاب کا۔ مزید دیکھیں، اس کی زلفیں ایسی ہیں کہ ان کے کھلنے سے ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ محبوب کو دیکھ کر اس کی زندگی کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اگر اس کا محبوب مل جائے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ عاشق محبوب پر اس قدر فریفتہ ہو چکا ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نامکمل نظر آتی ہے۔ میری زندگی کا اکثر حصہ محبوب کے دیدار میں گزرا۔ میں دنیا میں کوئی کام نہ کر سکا۔ میری زندگی کا مقصد محبوب کا دیدار تھا۔ اسی کے لیے شاعر نے بیان کیا تھا نا، رخ و زلف پر جان کھویا کیا، میں نے کیا کچھ نہیں کیا اپنے محبوب کے دیدار کے لیے۔ اسی کو شاعر نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہ کرتا تھا، دن رات اس کی فکر میں رہتا تھا۔ اسی کو شاعر نے یوں بیان کیا، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، انشاءاللہ دوسرے شعر کی تشریح میں انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے ہم انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ اللہ حافظ۔ دوسرا شعر ہے ہمارے سامنے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ اس شعر کا مفہوم یوں بنے گا، میرا قلم محبوب کے دانتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ہمیشہ موتی پروتا رہتا ہے۔ شاعر کی خوبی یہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ وہ اپنے صرف محبوب کے دانتوں کی صفات بیان کرتے کرتے اتنا زیادہ وقت لگا دیتا ہے کہ جب بھی وہ لکھنا شروع کرتا ہے اور وہ ہمیشہ موتی پروتا رہتا ہے۔ اور انسان جب موتی پروتا ہے تو پھر اس کی خامی وہ ہمیشہ خوبیوں میں بدل جاتی ہیں۔ تو دیکھیں شاعر کا جو محبوب ہے وہ اس کی جو ہے وہ تعریف بیان کرتا ہے۔ تشریح دیکھیں، اس شعر میں شاعر نے محبوب کے دانتوں کی تعریف بیان کی ہے۔ محبوب کے دانت اس قدر خوبصورت ہیں کہ موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ یعنی کہ شاعر نے کیا کہا، وصف دندان یار قلم اپنا موتی پرویا کیا، کہ دانتوں کو شاعر نے موتی کہہ دیا، کہ دانت اس کے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ موتی، جس طرح موتی چمکتے رہتے ہیں، ان کی چمک دمک میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا، اسی طرح اس کے دانت بھی موتیوں کی طرح چمکتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ دانتوں کی بناوٹ اس قدر خوبصورت ہے کہ منہ میں ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی موتی ہار میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیکھو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی فرما دیا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کی اچھی تخلیق کی، بہترین سب سے زیادہ اچھی تخلیق، خوبصورت انسان کو بنایا۔ اور پھر شاعر جو ہے صاحب ظاہر ہے وہ اپنے محبوب کو، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس کی تعریف، اس کے حسن و جمال کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے کہ جس سے اس کا محبوب اس پر جو ہے وہ فریفتہ ہو جاتا ہے۔ در حقیقت شعراء کی عادت رہی ہے کہ محبوب کے حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے مختلف چیزوں سے تشبیہ دے دیتے ہیں، جس سے ان کا محبوب خوش بھی ہو جاتا ہے اور محبوب کے حسن کو بے مثال بھی کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ کسی شاعر نے یوں بیان کیا، جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، جب وہ دانتوں میں دباتے ہیں گلابی آنچل، کتنے پرکیف نظاروں کو سزا ملتی ہے۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے محبوب کی تعریف اس قدر اچھے انداز سے کی ہے کہ الفاظ موتیوں کی طرح جڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ وہ الفاظ جو تھے وہ دانتوں کے لیے جو استعمال کیے گئے وہ ایسے تھے جیسے جو ہے موتی جڑے، یعنی ہر ایک لفظ جو ہے وہ عمدہ تھا۔ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر لمحہ تعریف کرتا ہے، اس کی ہر ادا بھی اچھی معلوم ہوتی ہے، اس کے تمام اعضاء، آنکھ، کان، کمر، منہ، لب اور دانت، الغرض محبوب کی تمام چیزیں بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ شاعر نے اپنے محبوب کی ایسے تعریف کی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ موتی بکھیرے جا رہے ہیں۔ شعر ہے ہمارے سامنے،
کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، میں جاگا کیا وقت سویا کیا۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیں، میں کیسے بتاؤں کہ میری عمر کیسے بسر ہوئی، بس اتنی سی بات ہے کہ میں جاگتا رہا اور وقت سوتا رہا۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ شاعر زندگی سے کس قدر پریشان رہا ہے۔ کہوں کیا ہوئی عمر کیوں کر بسر، وہ کہتے ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میری زندگی کیسے بسر ہوئی۔ پریشانی کے عالم میں جب انسان خوش ہوتا ہے نا، جب انسان پر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، جب انسان کی زندگی انسان کی سوچ فکر کے مطابق بسر ہوتی ہے، انسان خوشحالی میں زندگی بسر کرتا ہے، پھر ہر ایک اگر کوئی پوچھے جی آپ کی زندگی کیسے بسر ہو، جی الحمدللہ اچھی بسر ہو رہی ہے، اچھے دن گزر رہے ہیں۔ لیکن جب انسان پر مصائب دکھ تکالیف جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہی ہوں تو پھر انسان کہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو شاعر اسی بات کو بیان کرتا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے اوپر کیسے بسر ہوئی۔ اس کی زندگی میں دکھ درد اور مصائب اتنے زیادہ تھے کہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اسے زندگی میں کبھی سکون میسر نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا کے مصائب نے ہر طرف سے مجھے گھیر رکھا ہے، میری زندگی میں خوشی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس نے مجھے راحت اور آرام دیا، بلکہ ہر طرف ظلم و ستم کے پہاڑ نظر آتے تھے۔ اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اچھی قسمت کا طلبگار رہا لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ برا ہی ہوتا رہا۔ شاید اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ دنیا کی بہاریں نہیں دیکھ سکا، دنیا کی رونقیں اس سے منہ موڑ کر چلی گئی، اسے کسی موڑ پر کبھی کامیابی نہ مل سکی۔ اس کی ساری زندگی حسرتوں میں بسر ہو گئی۔ وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ کوئی شاعر کی زندگی میں اس قدر مصائب تھے کہ وہ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کیسے اپنی زندگی بسر کر رہا ہوں مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اسی کو کسی شاعر نے یوں بیان کیا، بے وفا لکھتے ہیں اپنے قلم سے مجھ کو، بے وفا لکھتے ہیں اپنے قلم سے مجھ کو، یہ وہ قسمت کا لکھا ہے جسے مٹا بھی نہ سکوں۔ انہوں نے جس کام کا ارادہ کیا وہ ارادہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ سکا، کیونکہ میری قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ میں جو کرتا تھا قسمت میں اس کے برعکس ہوتا تھا، اس لیے میری زندگی دکھوں اور غموں سے بھری پڑی ہے۔ بے وفائیوں نے میرا در نہیں چھوڑا، میں ہمیشہ مارا مارا پھرتا رہا۔ میری زندگی میں راحت و آرام والے دن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے کہ میں جاگتا رہا اور میرا وقت جو ہے وہ سوتا رہا، میری قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا، میرے تمام کے تمام کام جو ہے وہ الٹ ہوتے گئے۔ امید ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں شعر نمبر 4۔ شعر ہے ہمارے سامنے، رہی سبز بے فکر کشت سخن، رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نہ بویا کیا۔ شعر کا مفہوم کو یوں بنے گا، میری شاعری ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی محنت نہیں کرنا پڑی۔ اس شعر میں ایک تو شاعر نے اپنی شاعرانہ تعلی کو بیان کیا، یعنی اپنے آپ کو بہت اچھا اور بہترین شاعر کہا ہے۔ ویسے بھی خواجہ حیدر علی آتش لکھنؤ کے ایک بہترین اور اس زبان کے نمائندہ شاعر تھے۔ یہ دو شاعر تھے، ایک امام بخش ناسک اور دوسرے خواجہ حیدر علی، اور خواجہ حیدر علی آتش ان میں سب سے بلند مقام رکھنے والے تھے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح۔ اس شعر میں بتایا گیا ہے کہ میری شاعری اس قدر اہم ہے کہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی ہے، اس کے لیے مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اگر ہم دیکھیں خواجہ حیدر علی آتش ایسے شاعر تھے جن کی شاعری میں ہمیشہ امید زیادہ نظر آتی ہے، یعنی مایوس نظر نہیں آتے، قنوطیت نہیں ہے، منجمد ہونا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حالات اچھے اور برے انسان پر آتے ہیں
لیکن ایسا ہے کہ انسان اپنی کوشش اور ہمت جو ہے اس قدر مثبت رکھتا ہے کہ انسان کو امید ہوتی ہے کہ یہ کام آسانی کے ساتھ حل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر شعر کہنے کی جو صلاحیت رکھی ہے، میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں اور شعر کہہ دیتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کوئی سوچ و بچار کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ شاعری کی دو صورتیں، ایک آورد ہوتی ہے، ایک آمد ہوتی ہے۔ اصل شاعر وہ ہے جو آمد یعنی کہ خود بخود خیالات، مضامین جو ہیں وہ غائب سے انسان کے دل کے اندر آتے رہتے ہیں، انسان سوچ و بچار کر کے نہیں بلکہ ایسے خیال کرتا ہے تو ایک خیال اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کو جو ہے وہ شعر کی صورت کے اندر وہ پیش کر دیتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ جس طرح کسان اپنے فصل کو اچھا بنانے کے لیے پہلے اس میں ہل چلاتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کی فصل میں ہریالی نظر آتی ہے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، لیکن شاعر کہتا ہے میرا ایسا نہیں ہے، میری شاعری جو ہے وہ ہر وقت سرسبز و شاداب رہتے، یعنی جب چاہوں جس وقت چاہوں میں شعر کہہ دیتا ہوں، مجھے اس کے لیے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو در حقیقت اس کی محنت ہوتی ہے، اگر وہ اس طرح نہ کرے تو خود رو گھاس اگاتا ہے جو کسی کام کا بھی نہیں ہوتا، جس سے اس کی فصل بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی اس محنت کو کام میں نہ لا کر اپنی زندگی کا ایک حصہ فنا کر دیتا ہے۔ لیکن میری شاعری ایسی بیکار اور فضول تو نہیں ہے جو کسی کام کی نہ ہو، بلکہ اس قدر اچھی ہے کہ ہر انسان میری شاعری کا گرویدہ ہے، جس کو خود خواجہ حیدر علی آتش نے یوں بیان کیا: سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ حیدر علی آتش ایک ایسی شاعر ہیں جن کو اردو شاعری میں لکھنؤ کا نمائندہ شاعر کہا جاتا ہے۔ وہ شعر اس قدر خوبصورت اور اچھے کہتے ہیں کہ ان کی شاعری سب کی نظروں میں بھلی معلوم ہونے لگتی ہے، سب کی نظریں ان کی شاعری پر جم جاتی ہیں۔ ان کی شاعری بلند پایہ اور عظیم شاعری ہے، اور وہ آزادانہ مزاج کے حامل تھے، وہ کسی سے دب کر رہنے والے نہیں تھے۔ اس لیے انہوں نے اپنی شاعری کو وہ کمال شاعری کہا ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے برعکس وہ شاعری جو کسی کے متحت رہ کر کی جاتی ہے، اس شاعری میں سوائے تعریف کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں حقیقت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، جبکہ حیدر علی آتش کی شاعری ایسی تھی جس میں انہوں نے حقیقت کو بھی واضح کر دیا۔ اور اس شعر میں شاعرانہ تعلی بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری شاعری ایسی ہے کہ وہ بات کسی کی بھی شاعری میں دکھائی نہیں دیتی، چونکہ نمائندہ شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی شاعری کو اس قدر انہوں نے بڑھا چڑھا کر بیان کیا ہے کہ میری شاعری جو ہے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔ شعر ہے ہمارے سامنے: برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا۔ مفہوم اس کا کوئی یوں بنے گا: برہمن کو بتوں سے باتیں کرنے کی حسرت رہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ اس شعر کی تشریح کو یوں بنے گی کہ برہمن کو بتوں سے باتیں کرنے کی حسرت رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ برہمن کو بتوں سے محبت ہے، اس لیے وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ بت اس سے باتیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتوں کو بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔ اسی بات کو
علامہ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جس انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے باتیں کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اس شعر میں چونکہ برہمن کا تعلق بتوں کے ساتھ ہے اور وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ میں جو بھی بات کروں میری بات کا جواب بت دیں، وہ اسی پریشانی میں غم میں وہ مبتلا رہتا ہے۔ جس طرح کوئی انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ آگے کسی بات کا جواب نہ دے تو اسے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح برہمن کو بتوں سے باتیں کرنے کی حسرت ہے، خواہش ہے، تمنا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کی باتوں کا جواب دے جس سے وہ اپنی بات یا اپنے جذبات کا اظہار ان کے سامنے کر سکے۔ اس لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بت اس سے جو ہے وہ باتیں کریں۔ تو اسی شعر کے اندر شاعر نے اسی بات کا ذکر کیا۔ مومن خان مومن نے بھی کہا تھا، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو میں کہتا ہوں میں آپ کے قریب ہوں۔ اور بت جو ہے وہ انسان کی کسی بات کا نہ جواب دیتے، وہ تو خود انسان کے اپنے تراشے ہوئے ہیں، تو خود انسان ان کو تراشتا ہے، پھر انہی کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ تو انسانی عقل جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ انسان اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنائے پھر اسی کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جائے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ہماری تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ آپ ہمارے چینل کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شعر ہے ہمارے سامنے، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ جس کو غم کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بالکل کھوکھلا کر دیتی ہے، خالی کر دیتی ہے۔ جس طرح دیمک جو ہے لکڑی کے اندر گھس جاتی ہے اور وہ اس وقت تک نہیں نکلتی جب تک لکڑی بالکل ختم نہیں ہو جاتی، اور غم بھی ایسے ہے کہ جس کو لاحق ہو جاتا ہے تو وہ زندگی بھر اسی میں ہی لگا رہتا ہے۔ اب اس شعر کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ جن کو غم کھانے کی عادت پڑ گئی ہے وہ اس قدر روتے ہیں کہ آنکھوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ رونا، ہر وقت رونا، ہر وقت رونا۔ غم جو ہے جس انسان کو لگ جاتا ہے، بہت سارے واقعات، حالات ایسے ہیں کہ جس کو غم لگ جاتا ہے وہ انسان آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ محبوب سے ملنے والے دکھ اتنے زیادہ ہیں، چونکہ یہ غزل ہے تو غزل کے اندر محبوب کی طرف سے جو ملنے والے دکھ اور غم تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ سکون ختم ہو چکا۔ زندگی میں مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ آنسو بہا بہا کر آنسو ختم ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ شاعر رو رو کر آنسو تو کیا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں، رونے پہ آ جائیں تو دریا بہا دیں، شبنم کی طرح ہم کو رونا نہیں آتا۔ جب انسان کو محبوب سے ملنے کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی ہیں تب وہ مارا مارا پھرتا ہے اور لوگ اس دنیا میں اس کا جینا مشکل کر دیتے ہیں۔ ہر طرف رسوائی ہی رسوائی دکھائی دیتی ہے۔
لیکن اس کے برعکس جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ محبوب سے ملنے والے تمام ظلم و ستم دل و جان سے برداشت بھی کرتا ہے۔ وہ اس کے مصائب کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ اگر میری بات کا کسی کو علم ہو جائے میری رسوائی ہوگی۔ شاعر نے بھی یہی بتایا کہ ہم محبت میں اس قدر روتے ہیں کہ آنسوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی ہم روتے رہتے ہیں ہر وقت غم میں خود مبتلا، یعنی دوسرے کو بتانے کی بجائے ہم خود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ غم میں رکھتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو اتنے زیادہ نکلتے ہیں کہ وہ آنسوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ چونکہ یہ محاورہ ہے تو ہاتھ دھونا، تو ہاتھ دھونے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، دوسرا ہاتھ دھونے سے مراد کیا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہی ختم ہو گئے، اور یہ اتنے زیادہ آنسو نکلے کہ وہ انسان پانی اتنا تھا کہ اس نے جو ہے اپنے ہاتھ ان آنسوؤں سے جو ہے وہ دھو ڈالے۔ زنخنا سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ آتش محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے سے محبت اس قدر زیادہ ہے گویا اس نے کنویں میں دل ڈبو لیا ہے۔ آتش کو محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے سے اس قدر زیادہ محبت ہے گویا اس نے کنویں میں دل ڈبو لیا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا کہ اسے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے سے محبت ہو چکی ہے، ہم اس کی ٹھوڑی کی محبت میں ڈوبتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ شعراء کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ ان کے اعضاء کی خوبصورتی کے بھی عاشق ہوتے ہیں، ان کی ہر ایک ادا جو ہے انہیں اچھی لگتی ہے، تو اسی کے بارے میں وہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ جو محبوب ہے وہ ان کے قریب تر ہوتا چلا جائے۔ جیسا کہ کس شاعر نے بیان کیا، ادا آئی جفا آئی حجاب آیا غرور آیا، ادا آئی جفا آئی حجاب آیا غرور آیا، ہزاروں آفتیں لے کر حسینوں پر شباب آیا۔ خاص طور پر اس شعر میں شاعر نے ٹھوڑی کے گڑھے کا ذکر کیا ہے تو اس کی ٹھوڑی میں جو گڑھا پڑ جاتا ہے وہ اس قدر خوبصورت اور اچھا لگتا ہے کہ میرا دل اس پر فدا ہو جاتا۔ ہمیشہ میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہوں، اس کے ٹھوڑی کا جو گڑھا ہے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ بعض چیزیں انسان کو بہت بھلی معلوم ہونے لگتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کی ہر ایک ادا ہر ایک بات اچھی معلوم ہو، لیکن بعض لوگوں کی بعض چیزیں ایسی انسان کو بھلی معلوم ہونے لگتی ہیں جس پر وہ فدا ہو جاتا ہے۔ کسی کو آنکھیں بھلی لگتی ہیں، کسی کو ہونٹ بھلے لگتے ہیں، کسی کو گال اچھے لگتے ہیں، کسی کو کسی کی گردن اچھی لگتی ہے، کسی کے دانت اچھے لگتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام تعریفیں جو ہیں وہ انسان پھر ان کی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر بھی شاعر نے بیان کیا کہ انسان اس کو جو ہے اس کے ٹھوڑی کا جو گڑھا ہے وہ اس قدر ہے تو اس نے ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے کنویں میں اس نے اپنے دل کو ڈبو لیا۔ اور یاد رکھو جب انسان کنویں میں چلا جاتا ہے تو واپس نکلنے کا نام و نشان بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ اس محبت کے اندر جو ہے وہ گرفتار جو ہو چکا ہے، اب وہ واپس آنے کا نام و نشان بھی نہیں لیتا۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے سامنے، شاعر نے ہمیشہ کس کے وصف لکھے ہیں؟ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ شاعر نے ہمیشہ اپنے محبوب کے دانتوں کے وصف لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے سامنے، شاعر کی عمر کیسے بسر ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شاعر کی عمر اس طرح بسر ہوئی کہ وہ جاگتا رہا اور بخت یعنی قسمت سوتی رہی۔ مراد اس سے ہے کہ دکھوں اور غموں میں زندگی گزر گئی اور کبھی اچھے حالات ان کے سامنے نہ آئے۔ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں کیا کہا ہے؟ شاعر نے اپنی کشت سخن کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب اور تر و تازہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ آپ تھوڑی سی بات اور بھی اضافہ کر لیں کہ اس کے لیے اسے کچھ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ برہمن کو کس بات کی حسرت رہی؟ برہمن کو اس بات کی حسرت رہی کہ بت اس سے باتیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بولنے کی صلاحیت نہیں دی۔
شاعر کا قلم کیا کام کرتا ہے؟ شاعر کا قلم محبوب کے دانتوں کی تعریف میں موتی بکھیرتا ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہمارے سامنے، درج ذیل تراکیب کے معنی لکھیں۔ وصف دندان یار، محبوب کے دانتوں کی خوبیاں۔ وصف دندان یار، محبوب کے دانتوں کی خوبیاں۔ فکر کشت سخن، شاعری کی کھیتی کی فکر۔ شاعری کی کھیتی کی فکر یعنی شاعری کی دنیا کی فکر۔ یہ بہت آسان ہے، ہم جلدی جلدی ان کے ملا دیتے ہیں۔ اندھیرا اجالا، وصف دندان، قلم موتی، عمر بصر، جاگا سویا، فکر سخن، زنخدہ کنواں، مزہ غم۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال نمبر 4، درج ذیل شعر میں موجود تشبیہ کے بارے میں آگاہی دیں۔ یہ ہمارا ایک لیکچر ہے تشبیہ کے بارے میں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن کے اندر جو آپ کو دے دیں گے، تو اس کے بارے میں آپ وہاں سے تفصیل جو ہے وہ پوری معلوم کر لیں گے۔ مختصر جو ہے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے میں اپنے محبوب کے دانت کی تعریف ایسے لکھتا ہوں جیسے جو ہے قلم کے اندر موتی، جیسے جو ہے وہ اس کو موتی پروئے جا رہے ہوں، تو اس نے محبوب کے دانتوں کو جو ہے وہ موتیوں سے تشبیہ دی ہے۔ سامنے سوال نمبر 5، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ وصف، قلم، عمر، بخت، کشت سخن، برہمن، زنخدہ۔ الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ وصف، خوبی، یہ جملے جو ہے اس کے آسان سے ہیں وہ بنا لینا۔ بخت، قسمت، برہمن، پنڈت پادری، زنخدہ، ٹھوڑی کا گڑا، آتش، آتش آگ کو بھی کہتے ہیں، شاعر کا تخلص بھی ہے۔ درج الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اندھیرا اجالا، جاگنا سونا، غم خوشی، آگ پانی۔ درج المرکبات کے نام لکھیں۔ رخ و زلف، رخ و زلف درمیان کے اندر حرف واو آیا تو لہٰذا یہ مرکب عطفی ہے۔ دندان یار، یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو مرکب اضافی کی جو ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ بھی آپ تک جو ہے وہ شیئر کر دیں گے۔ کشت سخن، یہ بھی مرکب اضافی ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں اچھی لگی ہوں گی۔ غزل کو غور سے پڑھیں اور درج ذیل جوابات دیں۔ یہ آسان سا ہے، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، اس کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ تشریح ہماری سمجھ آئی ہوگی، سوالات سمجھ آئے ہوں گے۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔